بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تو ہم دوبارہ لے کے آ گئے ہیں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ منتخب حدیث کی حدیثیں ہیں، تو ایمان میں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان اپنے رب کے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں وہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کلمے میں سے پڑھا تھا، اب میں آپ کو نماز میں سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جس دن قیامت کا دن ہوگا نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کے پاس ہم سب کا ثواب محفوظ ہے۔ جو ہم یہاں پر اعمال کریں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ سب محفوظ ہے اللہ کے یہاں۔ تو میں آپ کو علم میں سے سناتا ہوں، علم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر خطاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ کے رسول کے اوپر جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اتاری ہیں اور ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور آپ پہلے جانتے بھی نہیں تھے ان چیزوں کو۔ تو یہی ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے کتنی فضیلت دی، سارے نبیوں کا سردار ہیں ہمارے نبی اور انبیاءوں کے امام ہیں۔ تو اب میں آپ کو ذکر میں سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں قرآن کے اندر جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک رحمت، ایک ہدایت ہے اور خوشخبری دی ہے اس کے اندر اللہ نے۔ اب ہم حدیث پڑھیں گے اکرام مسلم میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ مسلمان کی فضیلت ہی الگ ہے، مسلمان کا مرتبہ الگ ہے، اور مسلمان ایمان والا ہے۔ ایک نہ ایک دن مسلمان جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزرے گا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ضرور ہوگا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو آج خوش ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میں بتانا چاہوں گا آپ کے پاس وقت ہے، ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، ورنہ ہمیشہ کی تکلیف آپ کے سامنے آنے والی ہے مرنے کے بعد۔ یہاں کی زندگی آپ کی خوشحال ہوگی، مگر آخرت کی زندگی میں آپ کو رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا۔ تو آپ کرتے ہیں اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ جہاں بھی آپ خرچ کریں اس میں اللہ کی رضا کیا ہے وہ دیکھیں۔ تو میں اب آپ کو دعوت و تبلیغ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو سنوارتے ہیں۔
کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا۔ ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کے پاس جانا بھی ہے اور اسلام کی بھی دعوت دینی ہے ہمیں لوگوں کو، ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی۔ تو میں آپ کو لیانی میں سے بھی ایک حدیث سناتا ہوں جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہو تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہیں پر بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں تو ان سے منہ پھیر لو، وہاں پر مت رکو اور اس بات کو سنو ہی مت، سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں منتخب حدیث کی، آپ کو بہت ہی اس سے علم حاصل ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، اس نیت سے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔